دوستوں، کویت ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ اس ملک میں گداگری یعنی بیگنگ، بھیک مانگنا منع ہے۔ جب بھی کسی شخص کو کوئی گداگری کرتے ہوئے، بھیک مانگتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے اور پھر لمبی جیل اس کو پڑ جاتی ہے۔ ایک لمبا عرصہ وہ جیل میں گزارتا ہے۔ سٹی میں چند دن پہلے ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک خاتون روز 2 گھنٹوں کے لیے ایک جگہ پر آتی ہے۔ اس نے برقع پہنا ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے وہ بھیک مانگنا شروع کر دیتی ہے اور جو پیسہ اس کو ملتا ہے وہ اپنی جیب میں ڈال کر واپس چلی جاتی ہے۔ تو پولیس کے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ کویت سٹی کے اندر بیگنگ ہو رہی ہے، مطلب بھیک مانگی جا رہی ہے۔ تو پولیس نے شہر کے مختلف حصوں میں کیمراز لگائے اور ساتھ ایک ٹیم بھی بنا دی۔ اب یہ ٹیم روز ریکی کرنے لگی۔ اب ٹیم نے دیکھا کہ واقعی ایک خاص وقت پہ ایک خاص محلے سے ایک خاتون نکلتی ہے، اس نے برقع پہنا ہوتا ہے اور اسی مقام پر آ کے بیٹھ جاتی ہے اور اس کے بعد مختلف گاڑیوں میں بھیک مانگنے لگتی ہے، دکانداروں سے بھی بھیک مانگتی ہے۔ 2 3 4 گھنٹوں کی ایکٹیویٹی کرنے کے بعد وہ پیسے جمع کر کے واپس چلی جاتی ہے۔ تو جب وہ خاتون 3 دن پہلے مارکیٹ پہنچی تو پولیس وہاں سے پہلے موجود تھی، اس سے پہلے وہاں موجود تھی۔ پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا، اریسٹ کر لیا۔ پولیس جب اس کو تھانے لے کر گئی اور اس کی آئیڈینٹی کو ڈسکور کیا گیا تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ بیگر نہیں تھی، بیکارن نہیں تھی، وہ ایک بہت اچھے ایلائٹ اسکول کی ٹیچر تھی۔ وہ وہاں پہ کیمسٹری پڑھاتی تھی اور PhD تھی، یعنی PhD تھی، کیمسٹری پڑھاتی تھی اور وہ بہت اچھے اسکول میں پڑھاتی تھی اور اس کی تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کویت کا دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے، یعنی یہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے کویت میں جو ہر سال ہر شخص کو گھر بیٹھے ہوئے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیتی ہے۔ یعنی آپ کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ہر سال ایک خاص قسم کی اماؤنٹ آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں مل جائے گی۔ یعنی یہ اس قسم کا ملک ہے اور ان کی کرنسی بھی بہت تگڑی ہے، بہت تگڑی کرنسی ہے۔ تھوڑے سے لوگ ہیں، تیل کی دولت بے تحاشا ہے، لہٰذا ایک امیر ملک ہے۔ تو وہاں پہ اسکول ٹیچر ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے اور ان کی تنخواہیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں۔ وہ خاتون نہ صرف خود اسکول ٹیچر تھی اور ان کی تنخواہ بہت اچھی تھی، بلکہ اس کا خاوند بھی اسی اسکول میں پڑھاتا تھا اور وہ بھی ٹھیک ٹھاک خوشحال آدمی تھا۔ تو پولیس بڑی حیران ہوئی کہ ایک خوشحال خاتون کو بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ یعنی ایک سائڈ پہ اس کی اتنی زیادہ اماؤنٹ مل رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے جس سے وہ ایک شاہانہ زندگی گزار رہی ہے، اور دوسری طرف وہ تھوڑے سے سکوں کے لیے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے در بدر پھر رہی ہے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے۔ تو ایک بڑی حیران کن بات، یہ حیران کن واقعہ تھا۔ خاتون سے جب پوچھا گیا، ذرا تفتیش کی گئی تو آپ یہ کیوں کر رہی ہیں، بھیک کیوں مانگتی ہیں؟ تو اس نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، میں دن کو جب گھر واپس جاتی ہوں اسکول سے تو تھوڑی دیر بعد میرے اندر ایک بے چینی محسوس ہوتی ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں باہر جا کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں اور اس سے بھیک اکٹھی کروں اور گھر جا کر اس سے کچھ نہ کچھ خرید کے کھاؤ۔ جب مزید تحقیق کی گئی کہ اس خاتون کو بھیک مانگنے کی عادت کیوں ہوئی تو یہ ایک عجیب سا معاملہ سامنے آ گیا گورنمنٹ کے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بغیر کسی وجہ کے بھیک مانگتے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کبھی کہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ ایسی مثالیں صرف کویت میں نہیں دی جاتی، ایسی مثال پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ امریکہ کے اندر ایک شخص بیگر جب مرا تو اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے گھر میں $1 ملین نکلے، جو ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ تھی۔ انڈیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو پتہ چلا کہ ان کی باقاعدہ بسیں چلتی ہیں، اور ایک شخص ایسا بھی تھا جس کی تقریباً 400 کے قریب ٹیکسیز تھیں۔ وہ ٹیکسیز کی ایک بہت بڑی کمپنی چلا رہا تھا اور دن کو بھیک مانگتا تھا، اور بے شمار ایسے لوگ بھی ہیں جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بھیک بھی مانگتے رہتے ہیں۔ یعنی بہت سے تاجر ہیں، بہت سے بزنس مین ہیں جن کو بھیک مانگنے کی عادت ہوتی ہے۔ تو ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک امیر آدمی جس کو ضرورت نہیں ہے وہ گلیوں میں بھیک مانگ رہا ہو۔ تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم میں سے ایک ایسا کیریکٹر ہوتا ہے جو بیگر ہوتا ہے، بائی برتھ بچپن سے بیکاری ہوتا ہے۔ تو ایسے بیگرز جو پیدائشی طور پر بیگرز ہوتے ہیں ان کے اندر انسٹنٹ ہوتی ہے بیگنگ کی، وہ
ان کے پاس اگر ارب روپے بھی ہوں گے، وہ اگر وہ کھرب پتی بھی ہوں، تب بھی ان کا ہاتھ پوری زندگی پھیلا رہے گا، وہ دوسروں سے کوشش کریں گے کہ وہ 3-4 روپے بھی نکال لیں۔ تو یہ بیگنگ کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے لوگوں کے اندر جو بائی نیچر ہوتا ہے۔ تو ہم ان لوگوں کو جب تک آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، ہم ان لوگوں کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا بزنس مین پارٹنر بیگر ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اس کی جیب جتنی بھی بھری ہوگی، اس کی پوری کوشش ہوگی کہ چائے آپ بھی پلائیں، یا وہ جاتے ہوئے کرایہ آپ سے لے کر جائے، یا وہ آپ سے کچھ نہ کچھ مانگے گا ضرور۔ آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ بحیثیت قوم ہم پاکستانی بیکاری ہیں، اور بیکاری بیگرز کین ناٹ بی چوزرز، اور بیکاری کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ بیکاری ہمیشہ بھیک مانگتا رہتا ہے، اور بھیک مانگنے سے وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ خوددار قوم بنیے، اور یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے، کیریکٹر ہے اپنی زندگی میں بھیک مانگنے والا، اس سے ضرور جان چھڑائیے گا۔